جس جماعت سے میں فی الحال جڑا ہوا ہوں، جماعت اسلامی، جو کہ وقفے سے کچھ مدتوں کے بعد کوئی نہ کوئی ایک مہم کو لے کر چلتی ہے، اور مہم کو لے کر چلنے سے ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ نئے رفقاء سے مل کر ان کو جوائن کراتی ہے، اور اس جماعت کو بڑھاوا ملتا ہے، اس جماعت کی رفتار بڑھتی ہے۔ اسی طرح ایک مہم منائی گئی تھی جو اکتوبر 2022 میں رجوع الی القرآن، اس کے تحت بھی بہت سارے جو اہل ایمان ہیں ان کو ہے تو قرآن کے تعلق سے ان کو بتلایا گیا تھا کہ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سے آپ اپنے تعلقات کو جوڑنا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں بہت سے مسجدیں ایسی بھی ہیں جہاں پر قرآن سے کا درس نہیں ہوتا۔ اس وقت اس جماعت نے اس مہم کو لے کر چلی۔ اس سے پہلے ایک مہم آئی تھی جیسا کہ سماعون نے ابھی ذکر کیے، اندھارتم پرکاشا کڑے۔ اس مہم کی رپورٹ کارڈ جب پیش کی جا رہی تھی اور اس کے لیے ایک اجتماع رکھا گیا تھا مقبرے کے مسجد میں، جس میں مجھے یہ مدعو کیا گیا تھا شفیع سر کے اصرار پر، میں بھی آیا، وہاں پر موجود تھا۔ تمام رفقا ارکان کارکن نے اپنے رپورٹیں پیش کی۔ شاید چند لوگ ہوں گے، 2-3 جو اس مہم سے جڑے ہوئے نہیں تھے، جس میں میں بھی ایک شامل تھا۔ اس وقت شفیع سر نے بڑا اصرار کیا کہ سر آپ بھی 2 الفاظ بولیے۔ مجھے تو بولنے کی عادت نہیں تھی، صرف میں نے کھڑے ہو کر 2 الفاظ بولے، انشاءاللہ اس کے بعد جب بھی جماعت کی مہم آئے گی میں اس میں تو حصہ لوں گا، اور اس دن سے میں تو جماعت کو جوائن کیا ہوں۔ اس کے بعد سے میرا جماعت سے تعلق بڑھتا گیا، اور اس کے پہلے جماعت کا تعارف میرے ذہن میں تھا، یعنی میں جماعت کو اس لحاظ سے پہچانتا تھا کہ یہ جماعت قرآن اور حدیث کے روشنی میں کام کرتی ہے، درس قرآن اس کا اہم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور ایک بات تھی کہ یہ جماعت وقت کی پابند ہے، یعنی جو بھی پروگرام کرتی ہے وقت پر شروع ہوتا ہے، وقت پر ختم ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی بات ہوتی ہے عنوان کے تحت ہوتی ہے، یعنی عنوان دیا جاتا ہے اور اسی عنوان کے تحت بات ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ بس منفرد رہ رہا، کہاں سے شروع کر رہا کہاں ختم ہو رہا کوئی پتہ نہیں۔ یہ مجھے اس کا پہلے سے علم تھا، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے اس جماعت سے جوڑا، اور آج تک میں جڑا ہوں، اور انشاءاللہ آخر تک جڑنے کی بھی امید ہے۔ اللہ مجھے اس میں ہے تو استقامت عطا فرمائے۔ جماعت کو سے جوڑنے کے بعد اس کا جو کتابیں پڑھنے کا تو پہلے مجھے زیادہ شوق نہیں تھا، کوئی مطالعہ کرنے کی عادت نہیں تھی۔ جب جوائن کیا ہوں میں تو اس کا ایک دستور پڑھا، دستور جو جماعت کا ہے جس میں کم از کم 75 دفعات ہے، اور اس دفعات کے تحت ہی ہماری پوری جماعت کام کرتی ہے، تو اس دفعات کے تحت اس سے ہٹ کر کوئی کام ہوتا نہیں، یعنی ہمارا ایک نصب العین ہے بنایا ہوا جماعت کا، اور اسی نصب العین کے تحت کام کرتی ہے۔ تو جماعت کا ایک نظم العین ہے اقامت الدین، اللہ کے دین کو قائم کرنا۔ آج کے اس دور میں بھی اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے یہ جماعت ہمیشہ کوشاں رہتی ہے۔ اور اس جماعت کا اور ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں شورئی نظام ہے، یعنی کسی وراثت میں کسی کو کوئی عہدہ نہیں ملتا، یعنی یہاں پر جب بھی امیر جماعت ہے، حلقے کے امیر ہے یا امیر مقامی ہے، یہ ووٹنگ کے ذریعے رائے دہندگان کے ذریعے سے چنے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس جماعت کا اور ایک خاص بات ہے کہ یہاں ایک بیت المال ہوتا ہے جس میں انفاق فی سبیل اللہ یعنی مال جمع کیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ فِي الرِّقَابِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یعنی اور اللہ کی محبت میں اپنا پسندیدہ مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلامی کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ یعنی یہ جماعت جو بیت المال رکھتی ہے، تو اس آیت کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مال کو خرچ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی فرض زکوٰۃ کو بعد میں، اس کے پہلے
صدقات خیرات کو دینے کی بات کہی گئی ہے. اسی طرح اس جماعت کا لٹریچر جو کہ بہت ضروری ہے، بہت اچھا لٹریچر ہے، اور ہر ایک کارکن کو اس کا لٹریچر پورا پڑھنا پڑتا ہے. جب سے میں نے یہاں جوائن کیا ہوں ماشاءاللہ مجھے یہ عادت ہو گئی کہ اب میں اس لٹریچر کو پڑھ رہا ہوں اور مطالعے کا بھی شوق ہوا ہے. تو انشاءاللہ آگے بھی یہ شوق کو قائم رکھوں گا. میں نے اس جماعت کو ان عنوان کے تحت جوائن کیا اور انشاءاللہ میں اس کے اوپر قائم رہوں گا. اسے اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہوئے اپنی اس الفاظ کو یہاں پر ختم کرتا ہوں. ماشاء اللہ.